اس کے بعد یکے بعد دیگرے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی جا رہی ہیں؟ میری بہن لائے عمل کیسے تیار ہو جب مسلمان ممالک کے حکمران یہ بیانات دینا شروع کر دیں کہ ہم احتجاج کی مذمت کرتے ہیں، مظاہروں کی مذمت کرتے ہیں، امریکہ کے خلاف ہونے والے، کون لائے عمل تیار کرے گا؟ 54 ملکوں کے مسلمانوں کا ایک ساتھ، مسلمان تو پوری دنیا کا ہر بار سڑک پہ نکلتا ہے، جو ٹاؤٹ یہ جو امریکی ٹاؤٹ ایجنٹ جو ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ٹیری جونز جیسے کمینوں کی اور بےغیرتوں کی جرت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے شاعر کا مذاق اڑائیں، اور پھر وہ نام نہاد دانشور جو بیٹھ کے درس دیتے ہیں بیٹھ کے کہ ایسے پرتشدد مظاہرے نہ کرے، احتجاج نہ کرے، فلانا نہ کرے۔ فلسطین میں تشدد نہیں نظر آ رہا ان کو، افغانستان میں تشدد نظر نہیں آ رہا، عراق میں تشدد نظر نہیں آتا، ہمارے نام نہاد دانشوروں کو مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل، وہ نظر نہیں آتا ان کو۔ ہم احتجاج کریں، نعرہ لگائیں تو یہ اس کے خلاف ٹاک شوز کرتے ہیں، اس کے خلاف میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ مظاہرے بھی نہ کیے جائیں امریکہ کے خلاف۔ آج کس نے تشدد کیا؟ ہمارے بچے زخمی ہوئے، ہمارا بچہ مارا گیا ہے، ہم نے کس کو مارا ہے؟ یہ صاحب خوابہ خواہ کی ڈرامے بازیاں جو کرتے ہیں، یہ سارے ٹاؤٹ ہیں، یہ حکومت ہو، ان کے ہواری ہو، اپوزیشن کی جماعتیں ہو، ان سب کا کوئی دین ایمان نہیں۔ اگر یہ غیرت ذرا سی ان میں غیرت ہوتی، آج یہ پورا پاکستان جتنی سیاسی پارٹیاں سب نکلی ہوئی ہوتی، وہ لاہے عمل ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹی ان میں تو اتنی ہمت نہیں کہ امریکی سفیر کو بلا کے یہ اس سے احتجاج کرتے۔ سوڈان نے اتنی تو ہمت کی کہ ان کے ناظم الامور کو بلا کے احتجاج کیا، ان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ سفیر کو بلا کے احتجاج کرتے۔ یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے باتیں کرنے والے لوگ ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ پوری قوم کے ساتھ سڑک پہ نکلتے۔ یہ لاہے عمل ہوتا ہے، یہ لاہے عمل نہیں ہوتا کہ یہ بیچارے تو مذہبی جماعتیں تو نکل ہی رہی ہیں، مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان سیاسی بھیڑیوں نے، سیاسی رہنماؤں نے کیا کیا؟ کوئی نہیں بول رہا، اس لیے نہیں بول رہا کہ ان سب کو پتا ہے کہ جب تک امریکہ خوش نہیں ہوگا انہیں کل حکومت نہیں ملے گی۔ جو بیٹھا ہے وہ بھی اور جو آنے کے انتظار میں وہ بھی، یہ سب اس کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے خاموش کہ مظاہرے نہ کرو، احتجاج نہ کرو۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس موضوع پر جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں وہ ایک ہے اس موضوع پر، تو آپ کیا کہیں گے کہ آگے کے لیے کس حد تک اس احتجاج کو آگے لے کے جائیں گے، کہاں تک اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے؟ دیکھیے انشاءاللہ جیسے کہ کل اسلام آباد میں بھی کانفرنس ہوئی اور اس پھر رکھی ہے آل پارٹیز کانفرنس، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ کمزور سے کمزور اور بے عمل سے بے عمل مسلمان بھی جانتا ہے کہ غیرت کیا ہے، ناموس رسالت کیا ہے۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں اتنے نگیٹو سائن سامنے آئے ہیں، میں خدارہ مذہبی رہنماؤں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ناموس رسالت سب ناموسوں سے بڑھ کر ہے، کائنات میں سب سے بڑی جو چیز ہے ہمارے لیے وہ ناموس رسالت ہے۔ اس کے نام پہ خدارہ یہ مذہبی جماعتیں ایک ہو جائیں، اور جب ہم ایک ہو جائیں گے تو کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ ہمارے شاعر الہی کا، ہمارے مذہبی شخصیات کا اور ہمارے مذہبی مقامات کا مذاق اڑائے اس طرح سے۔ لہذا ہماری تو اپیل یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے تمام یہ مسلمان علماء مذہبی جماعتیں کم سے کم اس نعرے پہ سے ایک پوائنٹ پہ سے ایک ایجنڈے پہ اکٹھا ہو جائے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور ایسا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ علامہ حسن ظفر نقوی میٹرو ون سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا شدید احتجاج، شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ بے شک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے، خاص و عام کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور مختلف شہروں میں اسی لیے ملک بھر کے مختلف شہروں میں بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں احتجاج کیے جا رہے ہیں، مظاہرے کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں کراچی میں خصوصاً جو احتجاج جاری تھا وہ جیسے ہی پہنچا ہے امریکی قونصلیٹ کے سامنے تو حکومت کی طرف سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا ہے، رینجرز نے لاٹھی چارج کیا، ہوائی فائرنگ بھی کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، جبکہ متعدد مظاہرین جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔